أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اہم ترین آیات ہیں جو گزشتہ درس میں بھی پڑھی گئی تھیں، اور اس چیز کو ہم پڑھ رہے تھے کہ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. وہ لوگ جو ہدایت کو جان و دل سے یا دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں، ہدایت کو دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں، اسلام اور ایمان اور تقوی اور عمل صالح اور نیکیاں اور خیر، اس کو دل سے قبول کرتے ہیں، کسی کے جبر پہ نہیں، کسی کے خوف اور ڈر سے نہیں، کسی کے دکھلاوے یا دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر دل اور جان سے قبول کر لیتے ہیں. اس لیے کہ ایمان نام ہے اس زبان کے اقرار کا اور قول کا اور کہنے کا جس کی دل تصدیق کرتا ہے، اور دل کی تصدیق کے بعد اس انسان کے بدن کے تمام اعضاء اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. آنکھ غلط نہیں دیکھتی، کان غلط نہیں سنتے، زبان غلط نہیں بولتی، ہاتھ غلط کام نہیں کرتے، پیروں سے غلط جگہوں کی طرف چل کر نہیں جاتے، اور دل و دماغ میں غلط قسم کے یا نافرمانی والے خیالات کو آنے نہیں دیتے. تو جب تمام اعضائے بدن زبان کے اس قول کے مطابق عمل کریں جس کی دل و دماغ نے تصدیق کی ہو، اس کا نام ایمان ہے. القول باللسان ہے اور تصدیق بالقلب ہے اور عمل بالجوارح ہے. تو یہ جب کوئی مومن
اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی صرف اللہ کے لیے ایمان کو، عمل صالح کو، تقوی کو، نیکی کو اپنا لیتے ہیں تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ زادہم ہدن، اللہ تعالی ان کی اس ہدایت میں اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ فرمایا، علماء نے، کہ نیکی کے بعد نیکی کرنا پہلی نیکی کی قبولیت کی علامت ہے۔ یقینی طور پہ تو کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری فلاں عبادت یا میری تمام عبادتیں قبول ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک بھی قبول نہیں، اس لیے کہ جو ایمان ہم نے بتایا کہ ایمان نام ہے زبان کے اقرار کا، دل کی تصدیق کا، بدن کے اس کے مطابق عمل کا، تو اسی طرح ایمان کی ایک دوسری تعریف یہ ہے کہ یہ جو مومن ہے، مسلم ہے، یہ اللہ کا بندہ، یہ امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے، زندگی ایسی گزارتا ہے امید اور خوف کے درمیان میں۔ صرف امید بھی غلط ہے، جیسا کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو شیطان نے اور نفس کے دھوکے نے گمراہ کیا کہ وہ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے، واجبات کا اہتمام نہیں کرتے، کبائر سے، محرمات سے، فسق و فجور سے نہیں بچتے، عمدن قصدن جان بوجھ کر نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہونے کے ساتھ ساتھ جبار بھی ہے، عزیز بھی ہے، منتقم بھی ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، وہ اگر غفور الرحیم ہے تو شدید العقاب بھی ہے، منتقم ہے، وہ انتقام لینے پہ آ جائے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، وہ جبار ہے، طاقت والا اور زبردست قوت والا ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ انسان عمل بالکل نہ کرے، اذان کی آواز سنی، اب گھر بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتے، اور یہ کہو اللہ غفور الرحیم ہے، ارے بھائی چلو نماز کے لیے، ہاں بس آپ دعا کریں، بھائی دعا تو اس وقت کارگر ثابت ہوگی جب جس کے لیے دعا کی جائے وہ بھی تھوڑی حرکت کرے، تو دونوں چیزوں سے کام بنتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے، اسی لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ عقل مند سمجھدار مسلمان وہ ہے من دان نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، یعنی اپنے مقصد زندگی کو پہچانا، اللہ نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فکر آخرت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کی چیزیں یہ ضروریات زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے وہی جملہ ان آیات میں آ رہا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مقصد زندگی اور منہج زندگی اور طرز زندگی، مقصد زندگی مومن کا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور طرز زندگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکیس عقل مند وہ ہے من دان نفسہ، جس نے اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچان لیا۔ وہ جو ہم نے شعر پڑھا کئی مرتبہ کہ زندگی دی ہے تو اللہ یہ توفیق بھی دے، میں سمجھ لوں میری تخلیق کا منشا کیا ہے۔ اے اللہ تو نے زندگی دی، یہ مجھے توفیق دے، مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، تاکہ میں اپنی اس زندگی کے مقصد کو بھی سمجھ لوں کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ اللہ نے یہ تمام کائنات کو اس مسلمان اور اس انسان کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، آسان کر دیا، اور اس سے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن تم ان چیزوں کے لیے نہیں ہو، تم ہمارے لیے ہو۔ تو یہ ضروریات زندگی ہیں، مقصد زندگی یہ نہیں ہے، مقصد زندگی آخرت کی فکر ہے۔ تو سمجھدار عقل مند مسلمان وہ ہے جس نے اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانا۔ زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے؟ وَعَمِلَ لما بعد الموت،
الموت، زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی نشانی یہ ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اس نے عمل کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ برکتوں والی ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، قبضہ قدرت میں، اس کے اختیار میں، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی قدرت کاملہ اسی کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، بنایا۔ یہاں پر الذی خلق الموت والحیاۃ میں موت کو پہلے رکھا، حیات کو بعد میں رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ جو زندگی، دنیا کی جو حیات ہے، زندگی ہے، یہ عارضی ہے، بہت کم ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ موت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ طویل ہے، اصل ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے، موت کا ذکر پہلے، حیات کا ذکر بعد میں۔ اور یہ متفق علیہ حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میرا دل یہ چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ واللہ لوددت انی، اللہ کی قسم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتال، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے مارا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اقتل پہ بات ختم کی، احیا پہ بات ختم نہیں کی، زندگی پہ بات ختم نہیں کی، شہادت فی سبیل اللہ پہ بات ختم کی۔ اس لیے کہ وہ جو علامہ نے کہا کہ صلائے شہید کیا ہے، تب و تاب جاویدانہ، شہید مرتا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تو زندگی کے مقصد کو پہچانو، یہ ہے مومن کی نشانی۔ اور وہ اس کی نشانی کیا ہے؟ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، زندگی کو بنایا، پیدا کیا، موت کو بنایا، پیدا کیا۔ زندگی ہی زندگی ہوتی، کوئی مرتا ہی نہیں۔ اللہ چاہتے، ان کی مشیت ہوتی، موت کو پیدا نہ کرتے، زندگی ہوتی، ہر آدمی 10,000 20,000 1 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب سال تک جیتا، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا کہ تم نے اس 1 کروڑ سالوں میں کیا کیا، اور پھر نتیجہ ہو جاتا۔ اللہ چاہتے تو موت کو زندہ نہ کرتے، نہ بناتے، نہ پیدا کرتے، زندگی ہی زندگی ہوتی۔ اور اللہ چاہتے تو یہ جو زندگی ہے یہ چند دنوں کی ہوتی، چند مہینوں کی ہوتی، جیسا کہ بعض انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ پیدا ہونے والے ماں کے پیٹ میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ نومولود بچے پیدا ہونے کے چند گھنٹوں بعد انتقال کر جاتے ہیں، کچھ چند دنوں کے بعد انتقال کر جاتے ہیں۔ قرآن میں سب کی تفصیل ہے، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، اور پھر من مُضْغَةٍ عَلَقَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ طفل، نومولود بچہ، چند دنوں کا دودھ پینے والا، چند مہینوں کا دودھ پینے والا، 2 سال کا، پھر جس کے لیے اللہ چاہتا ہے عمر بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھانے سے پہلے ہی اس کو موت دے دیتا ہے۔ تو کسی کو لڑکپن میں موت آتی ہے، بچپن میں موت آتی ہے، شیر خارگی کے دنوں میں موت آتی ہے، جوانی میں موت آتی ہے، سنجیدگی کی عمر میں موت آتی ہے، بڑھاپے میں عمر آتی ہے، مختلف مراحل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے زندگی موت دونوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ان دونوں سے عبرت حاصل کرو، اس لیے کہ نہ کسی نے ہمیشہ جینا ہے اور نہ تمہارے چاہنے سے کوئی مرتا ہے۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے۔ انہوں نے کہا شاعر نے کہ اگر تمہارا دشمن مرے تو اس پہ خوشی نہ کرو، اس لیے کہ جو تمہارا حبیب ہے وہ بھی تو ایک دن مرے گا،
تو کسی کے مرنے پہ خوشی کا اظہار نہ کرو. تم نے بھی مرنا ہے، اس نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. اللہ نے سب سے محبوب ترین ہستی صلوات ربی وسلامہ علیہ فداہ امی و ابی، میرے ماں باپ ان پر فدا ہو جائیں، ہم سب کے ماں باپ ان پر فدا ہو جائیں. اللہ کی ہزاروں درود و سلام ہو ان پر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے بھی موت تھی، اور وہ بھی اپنی جو اللہ کی طرف سے مقرر تھا زندگی کے دن گزار کر اللہ کے ہاں تشریف لے گئے. تو موت اٹل حقیقت ہے. فرمائی یہ دونوں چیزیں ہم نے اس لیے بنائی، زندگی سے بھی عبرت حاصل کرو، موت سے بھی عبرت حاصل کرو. لیبلوکم، تم لوگوں کو اللہ زندگی اور موت کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، آزما رہا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے ایوکم، تم میں کون ہے احسن عملا، جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے. تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل، احسن کا لفظ آیا یہ بتانے کے لیے کہ مومن تو وہ ہے ایک نیکی کے بعد خاموشی نہیں. اللہ نے فرض کی توفیق دی ہے تو سنتیں ادا کرو، سنتوں کی توفیق دی ہے نوافل ادا کرو، زکوٰۃ ادا کی ہے صدقہ ادا کرو، صدقہ دیتے ہو خیرات ادا کرو، اپنے مال میں سے مستقل روزانہ خرچ کرتے رہو. فرض نماز پڑھی ہے سنتیں پڑھو، سنتیں پڑھی ہیں نوافل پڑھو، نوافل پڑھے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کی ہے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھا ہے استغفار پڑھو، استغفار پڑھا ہے تسبیحات پڑھو، تسبیحات پڑھی ہیں الحمدللہ والی تحمید پڑھو، تحمید پڑھی ہے تو اللہ اکبر والی تکبیر پڑھو، تکبیر پڑھا ہے تو تحلیل والا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. جو 99 قسم کی بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے کم بیماری ہے پریشانی، ٹینشن، ٹین اور پھر شن. یہ شن شن، یہ ٹر ٹر، یہ جو اس زبان کے الفاظ ہیں یہ سب ختم ہو جاتا ہے. سب سے کم تر جو پریشانی ہے اس کا علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ریکورنگ اس کی تجدید ہوتی ہے اور انسان کے ایمان میں اضافہ. جیسے فرمایا زادہم ہدن، اللہ جو ہدایت کو دل سے قبول کر کے ہدایت والے راستے پہ چل پڑتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کے راستے کی دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، خود بھی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تم بھی نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، نیکیاں کمانے والے بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جاؤ. خود بھی عمل پیرا ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، دعوت والے کام میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت دعوت کا کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، اپنی زبان سے ہاتھ پیر سے دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دیتا ہے. تو نیکی کے بعد نیکی کرنا اس پہلی نیکی کی قبولیت کی نشانی ہے. اور نیکی کے بعد دل میں سستی، بدن میں سستی، دماغ میں سستی، کاہلی اور وہ جو ایمان کی حلاوت ہے وہ محسوس نہ ہو تو پھر دیکھو کہ تم سے وضو کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، استنجا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، رکوع اور سجدے میں کوتاہی ہو گئی، زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا، دل و دماغ میں کوئی تکبر والا خیال آ گیا، کسی مسلمان کو دیکھا تو دل میں تھوڑا سا ہلکے پن کا خیال آ گیا کہ اچھا یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تو وہ ہے. دل میں رائی برابر بھی اگر گڑبڑ والا خیال پیدا ہوا تو ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے ایک چیز کافی ہے. تو کبیرہ گناہ کا ذکر نہیں کیا، شراب کا، زنا کا، چوری کا اور چیزوں کا ذکر نہیں کیا کہ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے ایک گناہ کافی ہے، وہی برا آدمی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے، اچھا آدمی نہیں ہے. بحسب امرئ من الشر، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے ایک بات کافی ہے. حسب امرئ،
ایک بات کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے. یہ تو گھٹیا خاندان کا ہے، اور یہ تو کل کو ایسا تھا، آج اس کے پاس 2 پیسے آ گئے، اور یہ حقارت سے دیکھنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی برا ہے. تو جب نیکیوں میں تاثیر نہ ہو، نیکیوں میں کشش نہ ہو، نیکیوں میں طاقت نہ ہو، نیکیوں میں برکت نہ ہو، نیکیوں میں نور نہ ہو، نیکیاں جاندار نہ ہوں، پائیدار نہ ہوں، وفادار نہ ہوں، سدا بہار نہ ہوں، تو پھر دیکھو کہ ان نیکیوں میں کوئی گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کا وہ اثر نہیں ہو رہا جو کہ ہونا چاہیے. تو زندگی موت اس لیے بنائی تاکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں 17ویں آیت سورہ محمد کی یہ فرمایا کہ جو آدمی خود چل پڑتا ہے راستے پہ، کوشش کرتا ہے، ارادہ اور نیت، اور ارادے اور نیت کے بعد کوشش، اور اس کے ساتھ اللہ سے مانگنا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو انسان اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرے، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب. ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین جب پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی دعا، یہی دعا، یہی دعا، یہی دعا. اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے جمانے والے، میرے دل کو پھیر دے ہدایت کی طرف، میرے دل کو جما دے دین اور خیر اور ہدایت پر. یہ ہر وقت آپ یہ دعا کریں. تو ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ، کیا تو نہیں جانتی کہ تمام مخلوق کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، وہ جس کے دل کو جس طرف جب جہاں جیسے چاہے پھیر دیتا ہے. اس لیے میں ہر لمحہ یہ دعا کرتا ہوں کہ دل اگر ادھر ادھر پھیرے جائیں تو میرا دل ایمان پہ جمع رہے، ڈٹا رہے، ثابت قدم رہے. اس لیے کہ انسان کمزور ہے، نفس اور شیطان کے دھوکوں کے مقابلے میں بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. آپ کی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بڑے بڑے اکابر، متقین، صالحین، اہل اللہ، اولیاء اللہ. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ یہ فرماتے ہیں، نعوذ باللہ من شرور انفسنا. اللہ، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے. یہ جو ابھی نفس دل میں ایک خیال آیا نیکی کی، شیطان نے فوراً نفس سے کہا کہ ذرا اس کو چڑھاؤ بانس پہ. تم تو بہت بزرگ آدمی ہو، تم تو بڑے آدمی ہو، تم نے تو یہ کر دیا، تم نے تو وہ کر دیا، تم نے تو یہ کر دیا، تم نے تو وہ کر دیا. اس لیے فرمایا کہ مومن، ایمان والا، امید اور خوف کے درمیان رہو تو بچت ہو جائے گی. صرف امید ہی امید رکھو تو بھی کھاٹے کا سودا، اور امید نہ ہو، خوف ہی خوف ہو تو بھی خطرے کی گھنٹی. تو اپنی کمزوریوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی غفلت کو، اپنی سیاکاری کو، اپنی گزشتہ زندگی کی ان سب کو جب انسان دیکھے تو اللہ سے ڈرے، ڈرتا رہے، خوف والی کیفیت میں رہے. اور جب اللہ کے بارے میں سنے اور دل میں یہ خیال پیدا ہو وہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت آسمانوں اور زمینوں کی وسعت سے کہیں زیادہ ہے، تو پھر امید رکھے. امید اور خوف کے درمیان میں رہو تو معاملہ چل جائے گا. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. اللہ تعالی اضافہ کرتا ہے ان کی ہدایت میں، اور جب وہ اضافہ ہوتا ہے تو پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ یہ متقی بن جاتا ہے. متقی اس انسان کو کہتے ہیں جو ہر کام میں 100 مرتبہ سوچے. ہم پہلے کرتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں، پہلے بولتے ہیں، کام خراب کرتے ہیں، پھر سوری اور پھر افسوس، پھر سوچتے ہیں. جبکہ دین نے یہ حکم دیا ہے کہ سوچو، اللہ سے مشورہ کرو، اور اپنے دینی بھائیوں سے جو متقی ہوں، صالح ہوں، دیندار ہوں، اچھے لوگ ہوں، ان سے مشورہ کرو. اپنے والدین، بزرگ، استاد، بڑے مربی، ان سے مشورہ کرو. پھر اللہ پہ توکل کر کے اس کام کو کرو. متقی وہ ہے جو ہر
اپنے کسی بھی کام کو 100 مرتبہ سوچے پھر وہ کرے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تقوی کا مفہوم صحابہ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، ابی ابن کعب ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، یہ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک تنگ راستہ ہو جس میں ایک آدمی بھی مشکل سے چل سکے، اتنی تنگ گلی ہو جس میں ایک آدمی مشکل سے چل سکے، اور دونوں طرف اور چلنے والا جو پگڈنڈی پتلی جو جس پہ چل رہا ہے ایک رسی ہے، اس رسی کے اوپر چلنا ہے، اور دائیں بھی کانٹے دار جھاڑیاں، بائیں بھی کانٹے دار جھاڑیاں، اور نیچے دریا اور یا آگ۔ اب اس میں آدمی ایک قدم پھونک پھونک کے اٹھائے گا، بڑی احتیاط سے چلے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، اوپر دیکھے گا، نیچے دیکھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، سنبھل سنبھل کے سنبھل سنبھل کے سنبھل سنبھل کے ایک قدم پھر ایک قدم پھر ایک قدم، اس طریقے پہ یہ ہے تقویٰ۔ جو جی میں آئے زبان سے نکالو، جو دل چاہے کھاؤ، جہاں سے مرضی جیسا چاہو کماؤ، جیسا مرضی جہاں مرضی خرچ کرو، جس سے چاہو جیسے چاہو دوستی اور رشتہ کرو، جس سے چاہے جیسے چاہو ناراضگی کر لو، جو دل میں آئے من پسند زندگی گزارو۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو تقویٰ نہیں ملا کرتا۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ اپنی مرضی کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ جب آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مومن ہوں تو اب جو کام بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوگا، تب تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ اور تقویٰ کے حصول کے لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کی آیات میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، اللہ نے یہاں کیا فرمایا، اللہ نے یہاں کیا فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھے بغیر تقویٰ کا حصول ناممکن ہے۔ علماء نے فرمایا کہ تقویٰ کے حصول کے لیے بہت ساری سیڑھیاں، طریقے، راستے، ذرائع، اسباب ہیں۔ فرائض کی ادائیگی پابندی سے اور نوافل کی کثرت پابندی سے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے فرائض کو ادا کرتا ہے پابندی سے، اور پھر نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ تو فرائض کی پابندی، فرائض سے مراد صرف 5 نماز فرض نہیں ہے، تمام فرائض، والدہ کے حقوق، والد کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیوی پر شوہر کے حقوق، میاں بیوی دونوں پر اولاد کے حقوق، اور والدین کے اولاد پر حقوق، اولاد کے والدین پر حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، مسلمانوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، جانوروں تک کے حقوق، یہ فرائض اور واجبات اور ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان اور فرائض اور واجبات ہیں، اور یہ حقوق العباد والے واجبات ہیں کہ رشتہ داروں کے، بیوی کے، والدین کے حقوق، اور بیوی پر شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے حقوق، یہ فرائض۔ تو فرمایا کہ بندہ فرائض کی ادائیگی پابندی سے کرتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ اب میں نفل فرض روزہ رکھا ہے، نفل روزے رکھوں، زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیتا رہوں۔ ارے روزانہ 1 ریال دے دو، 1 ریال دینے کی عادت بنا لو، 5 ریال روزانہ الگ رکھ کے دے دو، آدھا ریال کسی کو دے دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، زیادہ نہیں دے سکتے، 1 کھجور ہے، آدھی کھا لو، جو باقی آدھی رہ جائے پوری مت کھاؤ، وہ آدھی صدقہ کر دو، صدقہ کرنے کی عادت بناؤ۔ ہو سکتا ہے اخلاص کی برکت سے تم نے زندگی میں اور کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ پاس تھا نہیں تو کیا دیتے، 1 کھجور ملی تھی، آدھی کھا لی، آدھی دے دی، صدقہ کر دیا، غریب کو دے دی، اس آدھی کھجور پر بھی ہم تم کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ تو فرائض ادا کیے، نوافل کی کثرت، قرآن پڑھا ہے تو رات کو پھر پڑھو، رات کو پڑھا ہے دن میں پڑھو، آدھا سپارہ پڑھا ہے تو 3 پاؤ پڑھ لو، 3 پاؤ پڑھے ہیں 1 سپارہ پورا پڑھ لو، اگر ناظرہ تجوید سے پڑھا ہے ترجمے سے پڑھ لو، ترجمے سے پڑھا ہے تفسیر سے پڑھ لو، گھر والوں کو رات کو سونے سے پہلے فضائل اور دوسری کتابوں کی تعلیم وہ بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے 1 رکوع
ترجمے اور تفسیر سے پڑھ کے سنا دو، تمام گھر والوں سے پوچھو، خود بھی پابندی کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھی یا نہیں پڑھی ہر نماز کے بعد؟ ہم نے بتایا تھا کہ دیکھو 24 گھنٹے میں اور نیک یعنی کم از کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیحات، اور رات کو سونے سے پہلے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ سکھایا تھا، اس لیے ان کو تسبیحات فاطمی بھی کہتے ہیں۔ تو ایک نیکی 10 کے برابر، آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 پورے ہو گئے۔ یا یوں کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر یہ 100 پورے ہوئے۔ ایک 10 کے برابر، تو 100 کو 1000 نیکی ملی، فجر میں 1000 نیکی، ظہر کے بعد 1000 نیکی، عصر مغرب میں 1000 نیکی، عشاء میں 1000 نیکی، پانچوں نمازوں کے بعد یہ تسبیحات آپ نے پڑھی تو ہر نماز کے بعد 1000 نیکی نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ اور رات کو سونے سے پہلے ہم تمام بچوں کو، ہاں بھائی بچوں یہاں تم پڑھتے ہو نہیں نماز کے بعد؟ پڑھتے ہو نا؟ ہاں، سونے سے پہلے بھی پڑھنا، خود بھی پڑھنا، اپنے ابو کو امی کو یاد کرانا کہ یہ پڑھنا ہے۔ تو بچے اور بچیاں خود بھی پڑھیں اور اپنی والدہ اور والد کو یاد کرائیں کہ ہاں بھائی ہم نے یہ، آپ نے ابو پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور وہ تو یہ 6000 ہوئے۔ تو 6000 5 نمازوں کے، ایک رات کو سونے سے پہلے جب پڑھا 6000 نیکیاں۔ تو کوئی ایسا مسلمان بھی ہے جو 24 گھنٹے میں 6000 گناہ کرے؟ کوئی بھی نہیں کرتا نا۔ تو اگر 6000 گناہ بھی کر لیے کسی نے تو یہ 6000 نیکیوں نے ان گناہوں کو بہا دیا اور ان کو دھو دیا۔ یہ نہیں، لمحوں میں کتنی نیکیاں اللہ کے فضل و کرم سے مومن کو مل سکتی ہیں، لیکن ان تمام نیکیوں کی پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جیسے علماء اور ہمارے اساتذہ اور بزرگان دین ہم کو استاد یہ پڑھاتے تھے، بچپن میں استاد سمجھاتے تھے، وہ حدیثیں سناتے تھے کہ دیکھو بھائی قرآن حفظ کر رہے ہو، قرآن حفظ کر لیا تو قرآن کو حفظ کرنا مشکل نہیں ہے، قرآن کو حفظ کرنے کے بعد قابو میں رکھنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حفظ کے بارے میں قسم نہیں کھائی، لیکن جب قرآن کے حفظ کو قابو میں رکھنے کی بات تھی تب قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ قرآن کو قابو میں رکھنا اونٹ کی نکیل اس سے زیادہ سخت اور شدید ہے۔ اس لیے حافظو، قرآن حفظ کرنے والو، تعاہد القرآن، تعاہد القرآن، تعاہد القرآن، قرآن کو مسلسل پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اس لیے کہ اگر تم قرآن پڑھنا چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے دل و دماغ سے نکل جائے گا۔ تو یہ تذکیر اور یاد دہانی کہ ہم نیکیوں کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، فرائض اور نوافل۔ تو فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کی پابندی اور نفلوں کی کثرت، نفل عبادت، جیسا کہ ہم نے بتایا فرض روزے رکھے رمضان کے، اب اس کے بعد ہر مہینے 3 روزے رکھ لو، 13 14 15 ایام بیض کے۔ اگر اس کی ہمت نہیں ہے ہر ہفتے پیر جمعرات رکھ لو، اس کی ہمت نہیں ہے جب بھی موقع ہو کبھی رکھ لیا کرو، لیکن مہینے بعد 2 مہینے بعد 1 2 3 نفلی روزے ضرور رکھو تاکہ فرض روزوں کے ساتھ نوافل روزوں والی لائن بھی چلتی رہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، استغفار، درود شریف، تسبیحات، صبح و شام کے اذکار جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ تو تقوی کے حصول کے لیے ایک تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا، اور دوسرا فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت۔ آپ دفتر میں ہیں، کوئی کام نہیں ہے، دفتر کے کام کا حرج نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ ہے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یہ نہ ہو کہ وہ کام چھوڑو اور 10-20 رکعت نفل میں 1-2 گھنٹے معلوم ہو کہ آپ کے چل رہے ہیں، ادھر دفتر اور آفس والے بیٹھے ہوئے کب حضرت سلام پھیریں گے تو یہ فائل آگے جائے گی، یہ نہیں، اس لیے کہ وہ کام فرض ہے جس کی آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، اور یہ وضو، استنجا، نفل تلاوت، تسبیحات یہ نفل ہے، تو نفل کام فرض عبادت یا اس ذمہ داری والے کام میں اس کام والے صاحب عمل کی اجازت کے بغیر شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔
عام گھر میں آپ جب باتھ روم جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، اس کے بعد استنجا کرتے ہیں، جب باہر نکل کے واش بیسن میں ہاتھ دھوتے ہیں تو وضو کر لیں۔ بھئی ہاتھ منہ دھوتے ہو تو سیدھا وضو کر لو، وضو کی نیت سے۔ جب وضو کر لیا، پیچھے ہٹیں تو جب پیچھے ہٹے 2 رکعت نفل پڑھ لو 2-4 منٹ میں۔ اگر ہم روزانہ 2-4 نفل پڑھ لیا کریں جن کی آج ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، دن میں ہم 20 یا 30 یا 40 رکعت بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی دیر ٹی وی کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں، چینلز کے سامنے بیٹھتے ہیں، موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں، موبائل پہ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں، آفس سے آتے ہیں، آفس میں گپ شپ اور فضول باتیں ہوتی ہیں، اور مارکیٹ چلے جاتے ہیں بغیر ضروری اس کے، ادھر گئے ادھر گئے، 2 رکعت پڑھنے کا آپ پاس 5 منٹ نہیں ہے۔ اس کی قدر اس وقت آئے گی جب آنکھیں کھلیں گی یا بند ہوں گی۔ بظاہر بند ہوں گی، در حقیقت کھلیں گی، آج بند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، مجمع الزوائد میں ترغیب میں یہ حدیث حسن موجود ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ قبر کس کی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ فلاں جو ہمارے ساتھی تھے، یہ ان کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے تمہاری، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا، ورلڈ پورا، جتنے بڑے بڑے ملک ہیں، اس دنیا میں پیسہ کتنا ہے، مال کتنا ہے، ہیرے کتنے ہیں، سونا کتنا ہے، جواہر کتنے ہیں، چاندی کتنی ہے، مال کتنا ہے، یہ سارے کا سارا اس قبر والے سے اگر کوئی پوچھے تو یہ کہے 2 رکعت کی مجھے فرصت مل جائے۔ رکعتان 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 احب الی ھذا، یہ قبر والا اس کو، اس لیے کہ وہ جس دنیا میں اب چلا گیا ہے وہاں اس کو پتہ چل گیا کہ نیکی اور برائی کا بدلہ کیا ملتا ہے۔ تم نے چونکہ دیکھا نہیں نا، اس لیے تمہارے ہاں قدر نہیں ہے 2 رکعت کی، اس کو قدر ہے چونکہ یہ وہاں چلا گیا ہے جہاں سے واپس کوئی نہیں آتا۔ 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت پہ دنیا بنتی ہے، 2 رکعت پہ آخرت بنتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، بزرگان دین نے فرمایا اور علماء نے لکھا، صحابہ رضی اللہ عنہم 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے سب کچھ مانگتے تھے۔ یقین تھا ہم 2 کیا 2000 پڑھیں تب بھی کچھ نہیں ملے گا، اس لیے اول تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، اور پڑھے تو یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا میرے بارے میں وہ سوچتا ہے۔ انا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ صحابہ کو یقین تھا کہ 2 رکعت کے سلام پھیرا نہیں اور وہ چیز جو مانگتے سامنے پڑی ہوئی ملی نہیں، تو ملتی تھی۔ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ارے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ساتھیوں سے کہا کہ ارے بخن بخن، کھجور کھا رہے ہیں، بخن بخن، ارے چھوڑو کھجور پھینک دی، کون کھجور کو چبائے گا، پھر اس کو نرم کرے گا، پھر اس کو نگلے گا، ارے 2-4 منٹ، اتنی دیر میں تو میں جنت پہنچاؤں گا۔ بخن بخن، پھو پھو کر کے پھینک دی کھجور، اور کہا کہ ارے اتنا ٹائم میرے پاس کہاں ہے کہ میں کھجور میں وقت ضائع کروں، وہ تو جنت ہے، وہ احد کے پیچھے، یہ یہاں تو جیسے گئے شہید ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ قطرے ٹپکتے ہیں جسم سے تو سب حیران ہیں کہ یہ کس نے غسل دیا، پانی کون لایا، کہاں سے بالٹی آئی، پانی کہاں سے آیا، اور اس پانی میں خوشبو کس نے ملائی، اور جسم سے قطرے ٹپک رہے ہیں، یہ کیا کہانی ہے، کیا قصہ ہے؟ تو جبریل نے آ کر کہا کہ یہ وہ ہے جو جہاد کا اعلان ہوا اور جناب ایک چھلانگ لگائی، بیوی سے پوچھیں گے اور اس سے پوچھیں گے اور مشورہ کریں گے اور میٹنگ ہوگی اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہو۔ اتنی دیر، ارے اتنی دیر میں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔
فوراً لپکتے ہوئے گئے اور شہید ہو گئے۔ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ نے حکم دیا کہ جنت سے پانی لاؤ، اس کو غسل کرنا تھا، غسل کیے بغیر جلدی آ گیا تھا، نئی شادی ہوئی تھی، اب جنت کے پانی لاؤ، اس تو غسل نہلاؤ دہلاؤ، یہ تو فرشتوں کا نہلایا ہوا دولہا ہے، حنظلہ غسیل الملائکہ، حنظلہ غسیل الملائکہ، جس کو فرشتوں نے نہلایا۔ وہ مدینے میں رہتے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، پانی جنت سے آتا ہے۔ وہ مدینے میں رہتے ہیں اور مدینے میں رہتے ہیں، مسجد نبوی میں اذان دیتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، اور معراج کی شب اوپر گئے تو کہا کہ کوئی چل جوتوں کی آواز آ رہی۔ یہ 2 رکعت ہے نا، 2 رکعت جس کا ذکر ہو رہا ہے، ہلکی پھلکی، ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ قدر پھلاندی مالی جانے، پھولوں کی قدر تو مالی سے پوچھو جو روزانہ صبح و شام اپنا خون پسینہ اور پانی اس پہ لگاتا ہے۔ آپ کو ہمیں کیا قدر، نہ دین کی قدر، نہ قرآن کی قدر، نہ یہ بلال ہیں 2 رکعت پڑھتے تھے نا، بلال 2 رکعت پڑھتے تھے۔ ہم کہہ رہے ہیں نا، ابھی عرض کیا اور ہم نے بتایا کہ وضو کرتے ہو 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ یہ تحیۃ الوضو وہی ہے جو بلال پڑھتے تھے، اور جنت میں آگے آگے چل رہے ہیں۔ اور آقا نے جب جبریل سے پوچھا یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے چل رہا ہے، چلنے کی چپل کی جوتے کی آواز، تو کہا کہ یہ جبریل نے کہا کہ یہ بلال ہے۔ کہاں پہنچ گئے؟ 2 رکعت نے کہاں پہنچایا؟ آج تو ہم 2 رکعت نے کہاں پہنچایا؟ 2 رکعت نے کہاں پہنچایا؟ 2 رکعت نے کہاں پہنچایا؟ فرش سے عرش تک پہنچایا، نیچے سے اوپر تک پہنچایا، آقا سے آگے آگے پہنچایا، جنت میں پہنچایا، اللہ کے حضور پہنچایا، آقا کی محبت میں پہنچایا۔ 2 رکعت نے پہنچایا، اخلاص سے پڑھی، ایمان سے پڑھی، احتساب سے پڑھی، 2 رکعت نے کمال کیا۔ 2 رکعت تو اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کا محبوب بننا، نوافل کی کثرت۔ عورتیں اور مرد، عورتیں گھروں میں اس کا رواج بنائیں، برتن دھوتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، جیسے ہی فرصت ہو فوراً جلدی سے لپک کے وضو کرو اور 2 رکعت نفل گھر میں پڑھ لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردوں کو بھی کہا کہ نفل اور سنتیں، فرض نماز پڑھنے مسجد جاؤ اور نوّروا بیوتکم بصلاتکم، اپنی نمازوں سے اپنے گھروں کو روشن کرو، منور بناؤ، اور نمازوں کا کچھ نہ کچھ حصہ گھر کو دو۔ عورتیں جب بھی موقع ہو، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، جب بھی موقع ہو تو گھر میں 2 رکعت نفل پڑھ لو، کام کاج کرتے ہوئے، اوقات مکروہہ نہ ہو 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ گھر میں نوافل سے، تلاوت سے، تعلیم سے، درس سے، تدریس سے، قرآن کے درس سے، تجوید کے درس سے، قرآن کے سیکھنے سکھانے سے گھر میں برکت آتی ہے، اور فرشتے آتے ہیں اور گھر والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت اور فضل و کرم برستا ہے، تقوی کا حصول۔ اور علماء نے فرمایا قبرستان بھی جایا کرو، قبرستان جانے سے بھی دل نرم ہوتا ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ قبرستان جانے سے یاد آتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی آنا ہے۔ آج ہم دوسروں کی قبر پہ جاتے ہیں، کل ہماری قبر پہ لوگ آئیں گے۔ جس گڑھے میں اور زمین کے نیچے دوسروں کو ہم نے دفن کیا اور ان کی قبر پہ مغفرت کی دعا کے لیے ہم جاتے ہیں، کل آنے والا وقت ہوگا کہ ہم منو مٹھی تلے ہوں گے، اور اللہ کا فضل و کرم اگر ہوا تو اللہ ایسے نیک صالح دینی بھائی مسلمان دے دے گا جو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے مرنے کے بعد، اور قبر پہ آ کر دعا بھی کریں گے۔ تو یہ آپ سے بھی میری درخواست ہے، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچے گی سب سے درخواست ہے کہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی آپ سے میری التجا ہے اور درخواست ہے، التجا ہے، حکم نہیں ہے، التجا ہے۔
التجا ہے غریبی والی اور عاجزی والی کہ میرے مرنے کی خبر کسی کو ملے، اور موت تو حق ہے، تو یہ آپ کم از کم میرا یہ حق آپ پہ ضرور بنتا ہے، استاد ہونے کی حیثیت سے، بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے، چھوٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ میری مغفرت کی دعا ضرور کر دینا کہ اے اللہ اس کی تو مغفرت فرما دے، اس کی خطاؤں سے درگزر فرما دے، اس لیے کہ ساری زندگی تیرے دین کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اس پہ تو کم از کم گواہ ہو تم۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں، وہ تمام بھائی اور بہنیں جو 30 سال پہلے ہمارے حلقے میں آتے تھے، بزرگ ساتھی تھے، ان میں سے بہت سارے بزرگ اور بہت ساری خواتین وہ انتقال کر چکے ہیں اور انتقال کر چکی ہیں، بہت ہیں، سب کے نام مجھے یاد ہیں۔ وہ جو درس میں آتے تھے اور وہ جو دور رہ کے درس میں آ نہیں سکتے تھے اور درس ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، کتابیں منگواتے تھے، ان کے ماموں اور ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی اور فیصل کے والد گرامی، اور جو ہمارے رضوان کے والد گرامی 35 سال پہلے مسجد شعیبی میں، بہت سارے کن کن کا نام لیا جائے، اللہ کے پاس سب کے نام محفوظ ہیں۔ سیدنا عمر کی خلافت میں جب وہ کمانڈر آئے، ہیرے جواہر کا ڈھیر لگایا، اور وہ چونکہ فوجی کمانڈر تھے، لوہے سے منہ چھپایا ہوا تھا، تو امیر المؤمنین نے پوچھا کہ بریگیڈ اور تمہارا جو وہ ہے کون سی کمانڈ ہے اور کہاں سے کیا ہے، کون سی رجمنٹ ہے تمہاری؟ تو کہا کہ امیر المؤمنین جس کو خوش کرنے کے لیے میں سب کچھ لایا ہوں وہ میرے نام سے واقف ہے۔ تو اللہ سب کو جانتا ہے، جن جن لوگوں نے آج تک یہاں خیر کے اس کام میں، مدرسے میں، درس میں تعاون کیا، اخلاقی دعاؤں کا، مالی تعاون، وقت کا تعاون۔ ہمارے متین بھائی کے والد گرامی دادا ابا جو بلند آواز سے چیخ و پکار کر کر کے اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور ہماری خواتین میں بہت ساری مائیں ہماری جو اللہ کے ہاں حاضر ہو چکی ہیں، تو اور بہت سارے ساتھی بھی ہمارے درس کے، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے اسماء حسنہ کے توسل سے ہم دعا کرتے ہیں، اور اسم اعظم کے توسل سے دعا کرتے ہیں کہ جن کے توسل سے کی جانے والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں اور خواتین کی بال بال مغفرت فرمائے جن کا ہم سے دین کے رشتے اور تعلق سے تعلق تھا اور ہے یا جڑے یا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغات بنائے اور ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی موسلا دھار بارش برسائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں اور اولاد کی صحت میں، مال میں، اولاد میں، تجارت میں اللہ برکت اور ترقی اور کثرت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے کچھ ساتھی نسیم بھائی اور کچھ اور ساتھی بیمار ہیں، اور ایک اور فرزان بھائی لکھنؤ میں، ان کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، اور بیماری ظاہر ہے ہم سب کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کے لیے، ہم سب کے لیے صحت اور عافیت اور تندرستی اور سلامتی کے اپنے خاص فضل و کرم سے اسباب پیدا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہماری ہر توانائی اور نعمت کو، ہمارے مال کو، ہم سب کو اپنے دین کے لیے ہماری جان کو، مال کو، وقت کو خرچ کرنے اور لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ تو وہ آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، ان کو تقوی عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت میں قیامت کا ذکر تھا، اور 19ویں آیت میں اللہ نے یہ فرمایا فَعْلَمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے کہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے اپنی توحید خالص کو بیان کیا، کوئی معبود برحق اس کے علاوہ نہیں ہے، واستغفر لذنبک، اور مغفرت مانگتے رہیے اپنے گناہوں کے بارے میں، وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کے لیے بھی، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ یقیناً بہتر اور خوب جانتا ہے تم سب کے چلنے پھرنے کی جگہوں کو بھی اور رہنے سہنے کی جگہوں کو بھی۔
یہ اس لیے فرمایا کہ کسی ذہن میں یہ گمان نہ ہو کہ ہم جہاں رہتے بستے ہیں، چلتے پھرتے ہیں زمین کے نیچے یا کہیں اور، شاید ہماری کوئی بات چیت، کوئی حرکت اللہ سے ڈھکی چھپی ہو۔ تو فرمایا کہ تم جہاں کہیں جاتے ہو، جہاں سے آتے ہو، چلتے پھرتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہو، متقلبکم، اس سے بھی اللہ واقف ہے، ومثواکم، رہن سہن سے بھی اللہ واقف ہے۔ تو چلنے پھرنے میں بھی اور زندگی گزارنے میں بھی کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ جو گناہ کا ذکر ہے، فرمایا علماء نے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک معصوم تھے، یہ امت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ امت کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔ مؤمنین مؤمنات دونوں جملے آئے، یہ بتایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یعنی مردوں کو عورتوں کا خیال کرنا چاہیے، عورتوں کو مردوں کا خیال کرنا چاہیے، شوہر کو بیوی کا خیال کرنا چاہیے، بیوی کو شوہر کا خیال کرنا چاہیے، اولاد کو ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے، ماں باپ کو اولاد کا خیال کرنا چاہیے، بھائیوں کو بہنوں کا خیال کرنا چاہیے، بہنوں کو بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہر ایک کو، مرد یہ نہ کہیں کہ ہم افضل ہیں، ہم برتر ہیں، ہم اعلیٰ ہیں عورتوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ایمان اور تقوی میں مرد عورت کی کوئی تمیز یا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایمان تقوی میں جس کا عمل اچھا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک ہوگا، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ یہی سے وہ دعا بھی آپ لے لیجئے جو ہم نے لکھ کے تقسیم کی کئی مرتبہ، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ۔ جس کسی نے تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کی مغفرت کی دعا کی، جیسے اب ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں اور سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں تک آپ کی ہماری آواز پہنچے، جہاں جہاں تعلق ہے کہ ارے بھائی تم بھی ہماری مغفرت کی دعا کرنا، ہم بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا یوں کہیے اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات۔ 5 سیکنڈ میں یہ جملہ ادا ہوتا ہے، 5 سیکنڈ، اور اجر و ثواب اتنا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تعداد کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں۔ 1 ملین، 10 ملین، بلین، کوئی اس سے بھی زیادہ۔ مسلمان کتنے ہیں اور آج تک کتنے مسلمانوں کا انتقال ہوا، سب کی تعداد کے برابر آپ نے نیکیاں کما لی۔ لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم ہر مرتبہ یہ تنبیہ کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ نیکیاں خراب ہو جاتی ہیں اگر یہ پہاڑوں کے برابر بھی ہی کیوں نہ ہو، جب انسان یہ کبیرہ گناہوں پہ اصرار کرتا ہے، ایک کے بعد ایک گناہ، 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 توبہ نہیں کرتا، تو یہ گناہ ان نیکیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ان کی نحوست سے نماز خراب ہوتی ہے، حج خراب ہوتا ہے، زکوٰۃ صدقہ خراب ہوتا ہے، ہر نیکی خراب ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر وقت توبہ کرو، ہر وقت توبہ کرو، ہر وقت توبہ کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگو، تب تو گناہ دھلتے رہیں گے اور نیکیاں جاندار بن جائیں گی۔ اور اگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی ہو رہے ہیں تو نیکیاں مان پڑ جائیں گی ان کا اور گناہ ان پہ حاوی ہو جائیں گے۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار فاکثروا منہما، لازم پکڑ لو
پکی بات سمجھ لو، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ، ان دونوں کی کثرت رکھو۔ فَإِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَهْلَكْتُ النَّاسَ بِالذُّنُوبِ وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، اس لیے کہ ابلیس یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں ہلاک کر دیا، ڈبو دیا، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت سے مجھے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بات بن نہیں رہی، میں گناہوں پہ لگاتا ہوں، پھر یا کہ توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کیا کیا، أَهْلَكْتُهُمْ بِالْأَهْوَاءِ، میں نے ان کو نفس کی خواہشوں اور بدعتوں میں لگا دیا، بدعتوں میں لگا دیا۔ فَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم تو نیکی والا کام کر رہے ہیں۔ انبیاء کی محبت میں، اولیاء کی محبت میں، ربیع الاول کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں جلوس نکالو اور فلاں کام کرو، اور کنڈے اور جناب رجب کے مہینے میں اور دوسرے مہینے میں، اور یہ تیجا اور یہ دسواں اور یہ چہلم اور یہ برسی اور یہ عرس اور یہ قل اور یہ نیاز اور یہ چڑھاوے اور یہ عرس اور میلوں میں جانا اور چادریں چڑھانا، اور یہ ان چیزوں میں لگا لیا جو بدعات میں تھیں۔ فَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ آخر تک اسی میں لگے رہے، یہ سمجھ کے کہ ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ جوڑو، ہم بھی ہاتھ جوڑتے ہیں، عاجزی سے ہاتھ جوڑتے ہیں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کی منت سماجت کرتے ہیں، ہم ان کے برتن بھی دھونے کو تیار ہیں، ان کی نوکری کرنے کو تیار ہیں۔ ہماری صرف اتنی سی وہ درخواست مان لیں کہ سنتوں پہ عمل کرو، سنتوں پہ عمل کرو، سنتوں پہ عمل کرو، رسم و رواج کو، بدعتوں کو بھائی چھوڑ دو، رسم و رواج اور بدعتوں کو چھوڑ دو، رسم و رواج اور بدعتوں کو چھوڑ دو۔ جو کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں ہوا، جو کام صحابہ رضی اللہ عنہم کے مبارک زمانے میں نہیں ہوا، جو کام تابعین رحمت اللہ علیہم کے مبارک زمانوں میں نہیں ہوا، جن تین زمانوں کے بارے میں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین زمانے بہترین ہیں، میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، ان تین زمانوں میں، سلف صالحین کے زمانے میں یہ رسم و رواج نہیں تھے، یہ نئی چیزیں دین میں شامل ہوئی ہیں۔ تو اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، ہم آپ سے التجا اور عاجزی والی درخواست کرتے ہیں کہ آپ غور کریں، سوچیں، خود سوچیں۔ اللہ نے آپ کو عقل دی، علم دیا، تجربہ دیا، سمجھ دی، آپ غور کریں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، کتابیں پڑھیں، اچھے جو باعمل علماء ہیں ان سے پوچھیں، اپنی تسلی کر لیں کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رسم و رواج کو چھوڑ دو۔ اور یہ مسند ابی یعلا میں ہے، اور صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں کے آخر میں، اور بعض روایات میں مطلق نماز کا ذکر ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت الہی لا الہ الا انت۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے 19ویں آیت، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، دیکھیے یہاں علم پہلے ہے، فَعْلَمْ، اس کے بعد ہے لا الہ الا اللہ۔ تو توحید کا علم حاصل کرو، اور ہر نیکی، ہر عمل، ہر کام سے پہلے اس کے بارے میں سیکھو، جانو، پوچھو،
علم حاصل کرو اور اس کے بعد پھر عمل کو اختیار کرو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ دو جملے ہیں. لا الہ الا اللہ مشہور ترین جملہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. لا الہ الا اللہ ایک جملہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جملہ. دونوں جملوں میں 12 حروف ہیں، 24 گھنٹے 12 دن کے 12 رات کے. تو فرمایا کہ 24 گھنٹے کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سائے میں گزارو. 12 حرف ہیں لا الہ الا اللہ میں اور 12 ہیں محمد الرسول اللہ میں. لا الہ الا اللہ ہے مقصد زندگی اور محمد الرسول اللہ ہے طرز زندگی. دونوں میں 24 حروف میں کسی بھی حرف پر نقطہ نہیں ہے. اللہ نقطے کے بغیر ہے، لا شریک ہے. اس نے اپنا حبیب بھی لا شریک بنایا. اس کا نام محمد ہے ہی اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ احمد ہے، وہ محمد ہے. احمد میں بھی نقطہ نہیں، محمد میں بھی نقطہ نہیں، اللہ میں بھی نقطہ نہیں، لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ نہیں. میں بھی یکتا اور اکیلا اور تنہا، میری مثل کوئی نہیں. یہ ہیں بشر اور سید البشر اور یہ سید البشر اور یہ افضل البشر، اور ان کا بھی ہم مثل کوئی نہیں، ان کا سا کوئی نہیں. اس لیے میں بھی رؤوف الرحیم اور یہ بھی رؤوف الرحیم. ہاں میں معبود ہوں، یہ عابد اور عبد ہیں، یہ تو فرق ہے، لیکن میری الوہیت بھی اعلیٰ اور ان کی رسالت بھی اعلیٰ. میری الوہیت بھی سب سے بلند، ان کی رسالت و نبوت بھی سب سے بلند. میری الوہیت کی کوئی مثال نہیں، ان کے مقام اور نبوت اور رسالت کی کوئی مثال نہیں. نقطہ کوئی نہیں تاکہ کسی کو نقطہ چینی کا موقع ہی نہ ملے. وہ نقطہ، یہ نقطہ چھوٹے کاف سے، نقطہ اس لیے نہیں کہ کسی کو نقطہ چینی کا موقع نہ ملے. نام محمد اس لیے رکھوایا کہ وہ جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف کرے تو مخلوق سب سے زیادہ اللہ کے بعد اس کی تعریف کرے. مخلوق میں وہ جو خالق کی سب سے زیادہ تعریف کرے، اور مخلوق خالق کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے وہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ وہ جملہ ہے جس پر مومن کی ساری زندگی رواں دواں رہتی ہے. جب یہ آتا ہے اس دنیا میں اس وقت بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ سنو، ارے سنو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب آتا ہے تب بھی اسی کلمے کی تلقین کی جاتی ہے، جب جاتا ہے تب بھی اسی کلمے کی تلقین کی جاتی ہے. تو آتے ہوئے اور آنے کے بعد اگر اس کلمے کو وہ جان لے، سمجھ لے، یاد کر لے، پڑھ لے، اس کے مطابق زندگی گزارے تو جاتے جاتے اس کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کی رحمت اور فضل خاص کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اور اگر زندگی ایسی گزری کہ اللہ کو چھوڑ کر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے چلا، دوسروں کے نام کی دہائیاں دی، دوسروں کے نام کو لب پہ صبح و شام دہراتے رہے، دوسروں کے نام کے نعرے بلند کرتے رہے، دوسروں کے لیے صبح و شام اور زندگی وقف کرتے رہے، اللہ کو بھلایا، دین کو بھلایا، دین والوں سے دور رہے، فاسق و فاجروں کی پناہ گاہ میں چلے گئے، زندگی کو ضائع کیا، تو مرتے ہوئے زندگی چونکہ لا الہ الا اللہ کے مطابق نہیں گزاری،
غفلت میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، تو مرتے ہوئے تلقین کی جاتی ہے۔ بیٹا بھی کہتا ہے، بیوی بھی کہتی ہے، بیٹی بھی کہتی ہے، بہو بھی کہتی ہے کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی زبان نہیں چلتی، اس کے لیے یہ کلمہ اجنبی ہے۔ اس لیے اجنبی ہے کہ 30 سال 40 سال 50 سال جتنی زندگی گزری، زبان پر 24 گھنٹے دوسروں کا نام تو خوب آتا تھا، لا الہ الا اللہ سے زبان کا تعارف کروایا ہی نہیں، لا الہ الا اللہ سے دور رہے۔ اب مرتے ہوئے سب چیخ و پکار کر رہے ہیں، مرنے والے کی زبان لا الہ الا اللہ پر نہیں چلی۔ اس لیے زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان لو، دل پہ لکھ لو، یاد کر لو، اپنے گھر والوں کو سنا دو۔ اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ میری تم کو یہ نصیحت ہے، وصیت ہے کہ ہر لمحہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو، دفتر میں، گھر میں، بازار میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، سواری میں، تجارت میں، لین دین میں، سفر میں، جہاں کہیں بھی ہو اپنا کام کاج کرو، حلال روزی کماؤ، پڑھو لکھو، سب کچھ کرو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے جہازوں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ لا الہ الا اللہ کا جب ورد ہوتا ہے، گھر میں عورتیں مرد چھوٹے بڑے لا الہ الا اللہ والی زندگی گزارتے ہیں، دین والی زندگی گزارتے ہیں، تو مرتے ہوئے کسی کو تلقین کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، زبان خود بخود چل پڑتی ہے لا الہ الا اللہ پر۔ لا الہ الا اللہ، علماء نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ جو حروف ہے نا عربی کے، الف با تا ثا جیم ہا، یہ جو عربی کے حروف ہیں 28 یا 29، جن کو حروف ہجا کہا جاتا ہے۔ قاعدہ جب بچے پڑھتے ہیں ان کو ہم یہ پڑھاتے ہیں حروف ہجا، الف با تا ثا جیم ہا، اور اس کے بعد الف زبر۔ یہ جو حروف ہیں 28 حروف ہجا، حروف تہجی بھی کہتے ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے جو مخرج ہے، قاری حضرات جب مخرج سکھاتے ہیں حروف کا، یہ حرف فلاں جگہ سے نکلتا ہے، یہ حرف فلاں جگہ سے نکلتا ہے، تو جہاں سے حروف نکلتے اور ادا ہوتے ہیں ان کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی جمع ہے مخارج۔ عین حلق سے نکلتا ہے، حلق کے 3 حصے ہیں، اوپر والا جو سینے کی جو منہ کی طرف ہے، اور جو سینے کی طرف ہے جو درمیان میں ہے، وسط حلق، ادنائے حلق اور اقصائے حلق۔ زبان ہے، تالو ہے، منہ کے اندر کی فضا ہے، اور دانت ہیں، ڈاڑیں ہیں۔ حروف کی ادائیگی میں زبان کا بھی عمل دخل ہے، ہونٹوں کا بھی عمل دخل ہے۔ حروف شفوی جیسے واو ہے، با ہے، فا ہے، میم ہے، تو یہ حروف شفوی ہیں۔ شفتین کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو، ہونٹوں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان میں ایک با ہے، ایک واو ہے، ایک فا ہے، ایک میم ہے، یہ حروف شفوی ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں جو حروف ہیں وہ سب کے سب زبان سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹ نہیں ہلتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زبان چلی، ہونٹ نہیں ہلے۔ علماء نے فرمایا اس میں ایک بڑی حکمت ہے بھائی، اس میں بڑی حکمت ہے بھائی، ذرا سوچو۔ یہ ہونٹوں والا کوئی حرف بھی کلمہ توحید اور کلمہ شہادت میں اس لیے نہیں آیا کہ ایک آدمی مر رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، منہ بند ہے، ہونٹ نہیں ہل سکتے، لیکن زبان چل سکتی ہے، زبان چلتی ہے۔ تو اگر وہ مرتے ہوئے ہونٹ ہلائے بغیر زبان کو ہلا کے لا الہ الا اللہ پڑھ لے تب بھی نجات ہو جائے گی، اس لیے کہ اس وقت بہت تنگی ہوتی ہے، ہونٹ نہیں ہل پاتے،
ہونٹ نہیں ہلا سکتا، اپنا بدن وہ نہیں ہلا سکتا، لیٹے لیٹے بغیر ہونٹوں کے اشارے کے، منہ بند ہے، اب کہے آہستگی سے کہے، دل ہی دل میں زبان کو ہلائے لا الہ الا اللہ، تب بھی کام بن جائے گا۔ اسی لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا کہ یا عم، چچا میرے کان میں کہہ دو ایک مرتبہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہہ دو نا، ایک مرتبہ کہہ دو نا میرے چچا۔ محبت تھی بہت، منت سماجت کر رہے ہیں، آج جو منت سماجت کرتے ہیں دین کے لیے کہ آؤ دین سیکھو، لا الہ الا اللہ سیکھو، یہ درد ہے، پیسے نہیں مانگتے، کوئی اور چیز نہیں مانگتے، یہ درد ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہہ دو، ایک مرتبہ کہہ دو۔ فرمایا کہ امتی وہ ہے جس کے دل میں پوری امت کا درد ہو، بے نمازیوں کا درد ہو، نافرمانوں کا درد ہو، کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کے دل کو دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی جہنم میں مت ڈالیو، یہ درد ہو اور اس کے لیے کوشش ہو۔ تو یہ آخری وقت تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر تم ہونٹ ہلائے بغیر بھی کہہ دو گے احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، چچا میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کے لیے لڑوں گا۔ انہوں نے جو بڑے بڑے لیڈر آئے ہوئے تھے، لیڈر یہ سیاسی لیڈر، بدماش ہمارے سیاسی لیڈر، چور اچکے، چور ڈاکو، جھوٹ بولنے والے، فراڈ کرنے والے، دجل کرنے والے، دھوکہ دینے والے، مکاری کرنے والے، عیاری کرنے والے، چالاکی کرنے والے، لیکن قوم ایسی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، عقل سے پیدل ہے کہ پھر انہی کے پیچھے چل پھر رہے ہیں۔ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ وہ جو قوم کے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف ابو طالب نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ارے بھتیجے کی بات کہیں مان نہ لینا، یہ غلطی نہ کرنا، مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ وہ جو عبد المطلب کا دین تھا اس سے یہ پھر گیا تھا۔ اپنی پارٹی نہ چھوڑنا، ادھر نہ جانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منت سماجت کر رہے ہیں، چچا ایک مرتبہ میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اور ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلطی نہیں کرنا۔ تو ان کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ علی ملت عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کے دین پہ، اس کے طریقے پہ مر رہا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے کیونکہ چچا سے محبت تھی۔ تو لا الہ الا اللہ کا یہ مبارک جملہ، اس کو اگر آج کا مسلمان زبان کا ورد اور عمل کا ورد بنا لے، زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں گزارے، تو جب مرنے کا وقت آئے گا تو زبان خود بخود چل پڑے گی لا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔